علیکم ایوری ون. تو طب نبوی میں ہم آگے کا کور کریں گے. اس سے پہلے کا ہم پہلی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اجتماعی حفظان صحت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشادات. ٹھیک ہے, یعنی صحت کی حفاظت کرنے کے تعلق سے آپ کے کیا ارشاد تھے, یعنی حکم تھے. آب ہوا سے متعلق, یعنی کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہوتی ہے اس سے متعلق کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن برتنوں میں پینے کا پانی ہو انہیں ڈھانپ کر رکھو. صحیح بات ہے. ہوا کے ذریعے بیماری نہ پھیلے, کیونکہ ہوا سے کوئی بیکٹیریا آئے گا, پانی میں آ جائے گا, کچھ بھی جراثیم ہو سکتے ہیں. اس تعلق سے آپ کا اہم ارشاد گرامی یہ ہے, اجتماع کے دوران جب تم سے کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو. جیسے کہ آتی ہے نا, جب نیند سے پہلے جمائی آ جاتی ہے تو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مکان کی صفائی, یعنی گھر کی صفائی سے متعلق. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو صاف رکھو اور یہودیوں کے سے نہ ہو جاؤ, یعنی کہ اپنے گھر کو صاف رکھو. یہ نہیں کہ یہودی کی طرح کی ویسی رکھو, گندہ بندہ رکھو. بستی کی صفائی سے متعلق, یعنی محلے کی صفائی سے متعلق آپ کے کیا ارشاد تھے. گلی کوچوں کو صاف رکھنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے راستوں کی چوڑائی کم از کم 7 ہاتھ رکھو, یعنی کہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے راستہ 7 ہاتھ کے برابر. بستی کی صفائی سے متعلق آپ کی انتہائی اہم نصیحت یہ ہے کہ 3 جگہ بول وہ براز نہ کرو, پانی کے گھاٹ پر, سائے میں اور گزرگاہوں پر, یعنی کہ جو آنے جانے کا راستہ ہے اس پر. وبائی اور متعدی امراض سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ, اور اگر تمہاری بستی میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے کسی اور مقام پر مت جاؤ. جذام کے تعدیہ سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جذامی یعنی کوڑی سے بات کرو تو اس سے 1 یا 2-3 کا فاصلہ رکھو, یعنی کہ ٹھیک ہے اس سے زیادہ ویسے ٹچ وچ مت رہو. علاج و معالجہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. علاج کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کے بندو تم علاج کیا کرو, اللہ بزرگ و برتر ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے یعنی علاج کیا کرو, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. بڑھاپے کے علاوہ ہر چیز کا علاج, یعنی کہ بڑھاپا سب کو آنا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہر مرض کے لیے دوا ہے اور ہر دوا میں شفا رکھی گئی, یعنی ہر مرض کے لیے دوا ہے اور ہر دوا میں شفا ہے. تمہاری نیت ہونی چاہیے شفا والی. دوا سے علاج مختلف احادیث میں تقریباً 95 نفع بخش ادویہ کا ذکر ہے. شہد, کلونجی, قسط, سرکہ وغیرہ کا کثرت سے ذکر ہے. کون سا؟ شہد, کلونجی, قسط اور سرکہ. اس کے علاوہ جو زیرہ, زیتون, سنا, ساتر, لہسن, مزنشوس, انجیر تو بہت فائدہ مند ہوتی ہے, بھی اہم ہے. علاج بذریعہ حجامت. ٹھیک ہے, روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ حجامت اور فسد سے علاج کروانے کے حامی تھے. جو ہم لوگ وہ کرتے ہیں حجامت وغیرہ, حجامہ کرتے ہیں, آج کل تو بہت کامن ہو گیا ہے. طبی اخلاقیات سے متعلق آپ کے اہم ارشادات. ٹھیک ہے. طبیب سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے متب کیا لیکن مستند نہ تھا اور اس سے کسی کو نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار خود ہوگا. عیادت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے, اس کی طبیعت کو پوچھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید کی کہ جب تم مریض کی عیادت کی غرض سے اس کے پاس جاؤ تو اس کی اصل کو مہلت دو, یعنی صحت اور امید کی باتیں کرو, یعنی کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, اسے موٹیویٹ کرو. ٹھیک ہے, جب آپ کسی بیمار سے ملنے جاؤ. جسمانی صحت کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نفسانی اور سماجی صحت کا بخوبی احاطہ کرتے ہیں. مثلاً آج مادہ پرستی, نفسانی امراض سبق خاص ہے. آپ کا ارشاد گرامی ہے مومنوں تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. سماجی غیر اعتدالی کا باعث خود غرضی اور دوسروں سے غفلت ہے. تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے. اور جبکہ آپ نے حقوق العباد پر کافی زور دیا, یعنی عبادت کرو اچھے سے, اس پہ بہت عبادت کرو اچھے سے, اس پر انہوں نے کافی زور دیا ہے. جیسے پڑوسی کا خیال رکھنے کی ہدایت فرمائی, یعنی پڑوس میں کیا چل رہا ہے, وہ ٹھیک تو ہے, سب صحیح تو ہے, ان کی خیال رکھو.
وغیرہ وغیرہ۔ اگر آج طب نبوی کو انسان اپنی زندگی میں داخل کر لے تو ہر قسم کے مرض سے حفاظت اور مرض سے شفا یقینی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلی ویڈیو میں حارث ابن قلیدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔